بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14 میں رب ذوالجلال نے منافقین کے ایک انداز کا ذکر فرمایا ہے۔ منافقین جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ملاقات کرتے تو ان کے سامنے ان کی تعریف کرتے، دین پر ثابت قدمی، رب ذوالجلال سے محبت اور بالخصوص آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت اور چاہت پر وہ صحابہ کرام کی تعریف کرتے۔ لیکن جب منافقین میں آتے تو کہتے کہ انما نحن مستہزئون، ہمارا تعریف کرنا تو محض مزاح کے لیے تھا، ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے اس آیت مبارکہ میں منافقین کے اس انداز کا ذکر فرمایا۔ اس آیت سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور دیندار لوگوں کا مذاق اڑانا یہ منافقین کا انداز ہے۔ آج بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں کہ جو اپنی مخصوص محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں، اپنے ہم خیال لوگوں کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بالخصوص دیندار لوگوں کا اور علماء کرام کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پر بپتیاں کستے ہیں اور ان کو طرح طرح کے الزامات دیتے ہیں۔ لیکن جب وہی علماء ایسے لوگوں کے سامنے آ جائیں تو پھر خوشامد کرتے ہیں اور ان کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں۔ دراصل جس طرح منافقین کے دل میں دین کا بغض تھا اور وہ دیندار لوگوں کے خلاف بات کر کے اپنے بغض کو نکالتے تھے، ایسے ہی آج بھی کچھ لوگ دین سے بیزار ہیں، دین کی تعلیمات سے متنفر ہیں، قرآن و سنت کی بیان کردہ تعلیمات ان کو قابل قبول نہیں، اس لیے وہ دین کو براہ راست غلط کہنے کی بجائے علماء کرام کو برا کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، انبیاء کرام علیہم السلام اور دین کی توہین کفر ہے، ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین، ان کا مذاق اڑانا بے ادبی، گستاخی، بے دینی اور بعض صورتوں میں کفر ہے، اور علم کی وجہ سے علماء کرام کی توہین کرنا بھی کفر کہلاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبولیت کا عالم یہ ہے، صحیح بخاری میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میرے صحابہ کرام کو گالی گلوچ نہ کرو، ان کا مقام یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کا ثواب میرے کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک مد بلکہ آدھا مد خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ مد یوں کہہ لیجئے کہ سب سے چھوٹا پیمانہ ہے، ایک طرف احد پہاڑ کے برابر سونا غیر صحابی کا اور ایک طرف بالکل تھوڑی سی مقدار میں کوئی بھی جنس اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صدقہ کرنا ہے۔ تو صحابہ کرام کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ ان کے ہاتھ سے دیا ہوا چھوٹا سا صدقہ بھی دوسروں کے ہاتھوں سے دیے ہوئے احد پہاڑ کے برابر سونے سے بڑھ کے ہے، تو ان کے دیگر اعمال کی قبولیت کا عالم کیا ہوگا۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین کے جو نیک بندے ہیں، بالخصوص جو علماء ہیں، جو اولیاء ہیں، ایسے لوگوں سے نفرت کرنا، ایسے لوگوں کی توہین کرنا، ایسے لوگوں سے دشمنی رکھنا، یہ رب ذوالجلال کے ساتھ دشمنی رکھنے کے مترادف ہے۔ صحیح بخاری میں ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا اعلان ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس کے ساتھ میں لڑائی کا اعلان کرتا ہوں۔ آئیے اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزاریں، اپنے الفاظ، اپنے انداز کو قرآن و سنت کے مطابق ذکر کریں اور استعمال کریں،
اور بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، علماء دین اور دیگر اولیاء کاملین کے ساتھ ہم محبت و عقیدت رکھیں، اور جب بھی ان کا ذکر ہو ادب کے ساتھ ذکر ہو۔ اگر ہم بے ادبی کریں گے، اگر ہم توہین کریں گے، تو اس کا نتیجہ سوائے ہماری ذلت و خواری کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں اپنے نیک بندوں جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔